میرے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص کوئی عام شخص نہیں بلکہ بابر اعظم ہے، جو اس وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کپتان ہے۔ میں اپنی بات شروع کرنے السلام علیکم ناظرین، آل اسٹار انفو میں خوش آمدید۔ حسب سابق حسب روایت ایک نئی اور اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آل اسٹار انفو آپ کے لیے دنیا بھر کے مشہور لوگوں کے حالات زندگی اور اہم واقعات لاتا رہتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کرکٹ ٹیم کے تمام فارمیٹ کے باصلاحیت نوجوان کپتان بابر اعظم کے حالیہ سکینڈل پہ بات کریں گے۔ کپتان پہ الزام کس خاتون نے لگایا اور وہ کپتان سے شادی کا وعدہ کیا پورا کروانا چاہتی ہیں؟ اس سے قبل بابر اعظم کی زندگی اور کرکٹ کیریئر پر ہم ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ 2020 نومبر کو آخری تاریخوں میں لاہور کی ایک رہائشی خاتون نے پریس کانفرنس کی اور کرکٹ کی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ خاتون کا کہنا تھا کہ وہ بابر اعظم کی مبینہ بیوی ہیں یا محبوبہ ہیں یا معشوقہ۔ وہ بابر اعظم کو بچپن سے جانتی ہیں، تب سے جب بابر اعظم غریب ہوا کرتے تھے اور ہماری آپس میں محلے داری کی وجہ سے دوستی تھی، ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ایک دن بابر نے پرپوز کیا اور میں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا۔ ہم دونوں نے اپنے خاندانوں میں بات کی مگر خاندان کی جانب سے دونوں کو انکار ہو گیا۔ بابر اور میں نے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کیا کہ کورٹ میرج کریں گے، مگر بابر نے مجھے بتائے بغیر ہی بنا شادی کے کئی سال اپنے پاس رکھا۔ ہم دونوں گھر سے بھاگ کر الگ رہنے لگے۔ میں کورٹ میرج کے لیے شادی کے لیے اصرار کرتی رہی، لیکن بابر مختلف ہیلے بہانوں سے مجھے اس بات سے پیچھے رکھتا۔ بابر کے مالی حالات اچھے نہیں تھے اور وہ کرکٹ کھیلنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے لیے نوکری کی اور اس کو کرکٹ کھلایا۔ میرے سیلون کے خرچے پہ وہ کھیلتا رہا، پھر وہ ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا۔ آہستہ آہستہ وہ مغرور ہوتا رہا اور اس کا لہجہ تبدیل ہونے لگا۔ وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا تھا۔ اس عرصے میں مجھے اس نے ایک بار ابارشن پہ بھی مجبور کیا اور اس کے گواہ امام الحق، اکمل برادرز اور ان کا کزن عثمان بھی ہے۔ اس کے ڈاکومنٹس بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی بابر شادی سے بھاگتا رہتا، لیکن ہمارے تعلقات بدستور موجود تھے۔ بابر نے مجھے کہا کہ گھر چلی جاؤ۔ میں کسی طرح اپنی والدہ کو منا کر ان کے پاس چلی گئی، لیکن بعد ازاں بابر نے کہا کہ مجھ سے کانٹیکٹ نہ رکھا کرو۔ 2017 میں تھک ہار کر میں نے پولیس کیس کیا۔ اس پہ بابر ڈر گیا اور میرے پاس آیا اور کہا کہ تم نے میرا کرکٹ کیریئر بنایا ہے، اب اسے برباد مت کرو۔ اور دوبارہ میں نے صلح کر لی اور ان کی بات مان کر پیچھے ہٹ گئی۔ ہمارے دوبارہ پہلے جیسے تعلقات قائم ہو گئے۔ شادی نہیں کی لیکن شادی والے تعلقات قائم تھے۔ بابر مجھے باہر لے کے جایا کرتے اور اکثر ٹائم پاکستان میں میرے ساتھ ہی گزارتے تھے، لیکن اس مرتبہ دوبارہ حالات خراب ہوئے اور بابر نے مجھ سے بالکل رابطہ نہیں کیا۔ میں نے بھی رابطہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ مجھے دھمکیاں دینے لگا کہ میں نے اگر پولیس کیس کیا تو میری ویڈیوز وائرل کر دے گا یا جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتا رہا۔ میں پولیس کے پاس جا کر تھک گئی، اس لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ مختصر پریس کانفرنس تھی جس کو انڈیا، پاکستان بلکہ دنیا بھر کے کرکٹ کے شائقین نے دیکھا اور پڑھا۔ سوشل میڈیا پر زیادہ تر لوگ بابر اعظم کا ساتھ دیتے نظر آئے کہ یہ عورت کپتان کے ذریعے شہرت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ بابر کی حمایتیوں میں وقار زکا جیسا ایک بڑا نام بھی شامل ہے۔ لوگوں کی مختصر تعداد نے بابر اعظم کو غلط بھی کہا اور اس سے بھی جواب مانگا، مگر ابھی تک بابر اعظم نے اس مسئلے پہ خاموشی ہی اختیار کر رکھی ہے۔ پی سی بی کیا کمیٹی قائم کر کے اس کے خلاف ایکشن لے گی یا خاموش بیٹھے گی؟ آنے والے دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا۔ اس عورت کے پاس موجود ثبوتوں کی روشنی میں تو یہ عورت سچی دکھائی دے رہی ہے۔ ان ثبوتوں میں واٹس ایپ میسج موجود ہیں اور میڈیکل رپورٹس وغیرہ بھی ان کی باتوں کی تائید کرتی ہیں۔ حقیقت تبھی سب پہ عیاں ہوگی جب بابر اس معاملے پر کچھ کہیں گے یا بولیں گے۔ ان دنوں بابر اعظم ایک ٹور کے سلسلے میں نیوزی لینڈ میں مقیم ہیں۔ چند ہی روز قبل انہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹس کا کپتان مقرر کیا گیا تھا۔ آنے والے تمام حالات و واقعات پر ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کمنٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کس کو حق پہ سمجھتے ہیں، اور تب تک کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔